حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور موت کے قریب تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عیادت کے لیے آئے اور آپ سے کہا کہ کیا آپ کی بیٹیوں کے لیے بیت المال سے کچھ وظیفہ مقرر کر دوں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میری بیٹیوں کے لیے آپ پریشان مت ہوں، کیونکہ میں نے انہیں سورہ واقعہ پڑھنے کی تاکید کر دی ہے، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ جو شخص رات کو روزانہ سورہ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی تنگی، غربت اور فاقے کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل طرب خان ولاگز۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی اور اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج سے ٹھیک 1.5-2 سال پہلے میں نے آپ لوگوں سے اپنا ذاتی ایکسپیرینس شیئر کیا تھا، جس میں میں نے سورہ واقعہ کی کرامات جو میں نے اپنی زندگی میں ہوتے ہوئے دیکھی تھی وہ میں نے آپ کو بتائی تھیں۔ جو میرے پرانے سبسکرائبرز ہیں ان کو تو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے، کیونکہ انہوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے، اور اگر کچھ نئے سبسکرائبرز ہیں جنہیں نہیں پتہ تو میں لنک اس ویڈیو کا اپنے پن کامنٹ میں ڈال رہی ہوں، آپ لوگ پلیز ضرور دیکھیے گا۔ جب بھی میں اپنا کوئی ذاتی ایکسپیرینس قرآن کی کسی آیت کے حوالے سے یا قرآن کی کسی سورہ کے حوالے سے شیئر کرتی ہوں تو صرف چند یعنی 1-2 کامنٹس صرف اس طرح کے آتے ہیں جو اس طرح سے بات کرتے ہیں میرے بارے میں کہ اس کو تو باتیں بڑی اچھی کرنے آتی ہیں، یہ کہانیاں بڑی اچھی گھڑ لیتی ہے، بہت اچھی کہانیاں بنا کر گھڑ کر سناتی رہتی ہے۔ آپ لوگوں کا شاید دماغ خراب ہے، آپ لوگوں کا دماغ بھی خراب ہے اور آپ لوگوں کا ایمان بھی کمزور ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گی، کیونکہ میری تربیت اس طرح سے نہیں ہے کہ میں آپ کے لیول پر آ کر بات کروں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اتنی بری لگتی ہیں تو میری ویڈیوز سے دور رہا کریں، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، نہ اپنے چینل پر نہ ہی اپنی لائف پر۔ آپ لوگ جائیں، انجوائمنٹ کریں، بہت سارے کانٹینٹ کریٹرز ہیں جو انٹرٹینمنٹ ویڈیوز بناتے ہیں، آپ لوگ پلیز وہاں جا کر انجوائے کیا کریں، یہاں پر آپ جیسے لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ زندگیاں بدلنے پر آتا ہے نا، تو جس کی زندگی بدل رہی ہوتی ہے، جس کو ہدایت مل رہی ہوتی ہے، معجزات، کرشمے اور نئی چیزیں اسی کو دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں۔ آپ جیسے لوگوں کو کیا دیکھنے کو ملیں گی جنہیں اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت ہی نہیں ہے؟ سو میرے چینل سے دور رہیں، میری ویڈیوز سے بھی دور رہیں، اور آئندہ اگر آپ کا اس طرح کا کوئی کامنٹ میری ویڈیو پر آیا تو ڈائریکٹلی میں نے آپ لوگوں کو بلاک کرنا ہے۔ تو خیر آتی ہوں میں اپنی بات کی طرف۔ اسی طرح ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے بال بہت جلدی سفید ہو رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ واقعہ، سورہ ہود اور سورہ مرسلات نے بوڑھا کر دیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا زیادہ ان 3 صورتوں کو پڑھا کرتے تھے نا کہ آپ کہتے تھے کہ ان 3 صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، میری پوری زندگی ان 3 صورتوں کو پڑھتے گزر گئی ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے آگ، بارش اور اناج کا ذکر کر کے کلیئرلی ہمیں یہ بتایا ہے کہ رزق عطا کرنے والا صرف میں ہوں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قیامت کے ہولناک مناظر کا ایسا ذکر ہے کہ یہ صورت انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بٹھا دیتی ہے، اور جب اللہ کی عظمت دل میں گھر کر جائے نا تو وہ دل رزق کے لیے پریشان ہونا ختم کر دیتا ہے۔ سورہ واقعہ کو سورہ غنی بھی کہا جاتا ہے، اور اگر آپ ڈیلی اس کو پڑھنا شروع کر دیتی ہیں نا تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہی ہے، کہ آپ کو کبھی بھی تنگی، فاقے، غربت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ سورہ واقعہ پڑھنے سے گھر میں برکت ہی برکت ہوتی ہے، رزق کی فراوانی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے۔ ویسے تو آپ ڈیلی ویسے ہی پڑھ لیں، چھوٹی سی صورت ہے، پڑھنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے، آرام سے بندہ 7 سے 8 منٹ میں پڑھ لیتا ہے، اور مغرب کے بعد پڑھیں یا عشاء کے بعد پڑھیں، ٹھیک ہے؟ لیکن آج ایک تھوڑا سا خاص طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں پڑھنے کا، مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اگر جلدی راضی کرنا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ جلدی آپ سے راضی ہو جائیں اور جلدی آپ کی جو مراد ہے وہ پوری ہو جائے، تو پھر اس طریقے سے پڑھ لیں جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ یہ میرا خود کا آزمایا ہوا ہے، اور یہ مجھے میری ایک آنٹی نے بتایا تھا۔ اچھا، وہ آنٹی میری کوئی رشتے دار نہیں ہے، میرے محلے میں ہوتی تھیں، بہت ہی اچھی آنٹی تھیں اور بہت اللہ والی تھیں، اب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اگر سورہ واقعہ پڑھنا ہونا تو اس طریقے سے پڑھا کرو، اور واقعی جب سے میں نے اس طرح سے سورہ واقعہ پڑھنی شروع کی ہے، ایسی چیزیں مجھے دیکھنے کو ملی ہے، میں آپ لوگوں کو بس کیا ہی بتاؤں۔ لیکن میں بھی انسان ہوں، میں پتہ ہے کیا کرتی ہوں، کچھ دن پڑھنا شروع کرتی ہوں،
کسی چیز کے لیے میں پڑھنا شروع کرتی ہوں، کسی خواہش کے لیے، کسی مراد کے لیے پڑھنی شروع کرتی ہوں، جب وہ مراد پوری ہو جاتی ہے تو پھر میں بند کر دیتی ہوں. بس یہ ایک میرے اندر کوتاہی ہے. حالانکہ سورہ واقعہ کو ڈیلی ہی پڑھنا چاہیے، چاہے آپ کی کوئی مراد ہے چاہے کوئی مراد نہیں ہے، ڈیلی پڑھنا چاہیے. چھوٹی سی صورت ہے، پڑھنے میں کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا. اور اب انشاءاللہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں عشاء کے بعد نا لازمی سورہ واقعہ پڑھ لوں. اور اب تو مجھے اتنی ازبر ہو گئی ہے نا پڑھتے پڑھتے کہ میں بہت جلدی سورہ واقعہ پڑھ لیتی ہوں. بہرحال آپ کو اس سے ریلیٹڈ اپنا ایک واقعہ بتاتی ہوں. میرے بیٹے کو نا گیمنگ لیپ ٹاپ لینے کا بہت شوق تھا، بہت ہی زیادہ. اچھا پہلے اس کے پاس لیپ ٹاپ تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ اس کو گیمنگ لیپ ٹاپ ملے. تو اس نے اپنے بابا کو کہا کہ بابا مجھے گیمنگ لیپ ٹاپ دلا کے دیں. تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ نہیں ابھی آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے اور بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو نیا دلایا تھا تو ابھی گیمنگ لیپ ٹاپ کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ نا اپنا چھوٹا سا منہ لے کر اور اپنے روم میں واپس چلا گیا کہ بابا نے تو انکار کر دیا. اور دیکھا جائے تو میرے ہسبینڈ کی بات بالکل ٹھیک تھی کہ جب ایک لیپ ٹاپ ہے جو کہ ہم نے اس کو اس کی اسٹڈیز کے لیے لے کر دیا ہوا ہے تو پھر گیمنگ لیپ ٹاپ کی کوئی ریزن بنتی نہیں ہے. اور پھر اس کے پاس اس کا ماشاءاللہ پورا سسٹم بھی ہے جس پر وہ اپنی گیمز وغیرہ بھی کھیلتا رہتا ہے. تو گیمنگ لیپ ٹاپ لینے کی نا کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اور پھر گیمنگ لیپ ٹاپس نا بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں، 6 لاکھ سے مطلب ہے 4.5 لاکھ سے ان کی پرائس شروع ہوتی ہے آن ورڈ، پھر چلی جاتی ہے 15 لاکھ پر. ویسے اگر آپ ایک عام لیپ ٹاپ لیں اچھے والا تو وہ آ جاتا ہے 1.5 سے 2 لاکھ کے اندر. تو میں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے نا اپنے دل میں دعا کی کہ یا اللہ مجھے اتنے پیسے دے دینا کہ میں اپنے بیٹے کی یہ خواہش پوری کر سکوں. حالانکہ میں اپنے ہسبینڈ کو بھی کہہ سکتی تھی، لیکن میرے ہسبینڈ نے کچھ رولز ڈیفائن کیے ہوئے ہیں بچوں کے لیے، تو وہ پھر ان رولز سے ادھر ادھر نہیں ہوتے. جب وہ دیکھتے ہیں جینونلی بچے کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ لازمی دلواتے ہیں. لیکن واقعی اس وقت میرے بیٹے کو ضرورت نہیں تھی، صرف اس کا ایک شوق تھا، جیسے بچوں کو نئی نئی چیزوں کا شوق چڑھتا ہی رہتا ہے. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے اتنی دعا کی نا کہ یا اللہ تو مجھے اتنے پیسے دینا، مجھے نہیں پتہ اللہ تعالیٰ تو مجھے کہاں سے دے گا کیسے دے گا، بس تو مجھے دے دے اتنے پیسے دے دے یا اللہ کہ میں اپنے بیٹے کو یہ گیمنگ لیپ ٹاپ جو وہ لینا چاہتا ہے میں اس کو وہ گفٹ کر سکوں. میں بالکل آپ کو سچ بتا رہی ہوں. یہ تو میرے پاس تو بہرحال اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اس کو اتنا مہنگا لیپ ٹاپ دلاتی. اور ویسے بھی اگر میں دلاتی بھی صحیح تو ظاہر ہے پہلے میں اپنے ہسبینڈ کو کہتی، انہیں کنونس کرتی، تو پھر اگر وہ کنونس ہوتے تو پھر وہ اس کو دلاتے. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے زیادہ نا بہتر سمجھا کہ میں خود پر سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کروں اور پھر خود پر بھروسہ کروں. اچھا آنٹی کے پاس میں بہت زیادہ جاتی تھی کیونکہ آنٹی بہت اچھی اچھی باتیں بتاتی تھیں. سچ پوچھیں جو میرے اندر یہ ایک دین سے جو اتنی زیادہ اٹیچمنٹ ہوئی، اتنا زیادہ میں دین کی طرف آئی، وہ ان آنٹی کی وجہ سے. یہ کہتے ہیں نا اچھی کمپنی بھی انسان کی طبیعت پر بہت اچھے اثرات مرتب کرتی ہے. اسی لیے میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں خود بھی اچھی کمپنی میں رہوں اور اپنے بچوں کے لیے بھی میں کوشش کروں، میک شور کروں کہ میرے دونوں بچے اچھی کمپنی میں اٹھے بیٹھیں. تو بہرحال وہ آنٹی کے پاس میں بہت زیادہ آتی جاتی تھی. تو آنٹی نا مجھے مختلف وظائف اور صورتیں قرآن پاک کی بتایا کرتی تھیں کہ زندگی میں اگر یہ مشکل ہے تو یہ پڑھو، اگر انگزائٹی ہو رہی ہے تو یہ پڑھو. موسٹلی چیزیں جو میں نے اپنے چینل پر آپ لوگوں کو بتائی ہیں، آپ لوگوں سے شیئر کی ہیں نا، ان میں کافی چیزیں وہ بھی ہیں جو آنٹی مجھے بتایا کرتی تھیں. تو یہ سورہ واقعہ کو پڑھنے کا یہ جو خاص طریقہ ہے نا، یہ بھی آنٹی نے ہی مجھے انہی دنوں بتایا تھا. تو میں نے مختصر کر کے آپ کو یہ ساری بات بتا رہی ہوں کیونکہ اگر بہت زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گی ویڈیو آدھے گھنٹے پر چلی جائے گی اور پھر آپ لوگ شاید بور نہ ہو جائیں. تو آنٹی نے مجھے یہ بتایا کہ سورہ واقعہ پڑھا کرو، عشاء کے بعد پڑھا کرو، اور سورہ واقعہ جب تم پڑھنا شروع کرو نا اس سے پہلے تم نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے. اور سورت پڑھتے پڑھتے جب تم آیت نمبر 64 پر چلی جاؤ تو وہاں پر رکو اور وہ خاص دعا یا وہ خاص مراد جو تم اللہ تعالیٰ سے پوری کروانا چاہتی ہو وہ دعا وہاں پر رک کر مانگو. اب آیت نمبر 64 میں کیا ہے؟ آیت نمبر 64 آپ لوگ پڑھیے گا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو تم بوتے ہو کیا تم اسے اگا بھی سکتے ہو؟ اسے اگانے والے صرف ہم ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی انسان کو یہ میسج دیا ہے کہ تمہارا کام صرف بیج ڈالنے تک ہے. تم بیج ڈالتے ہو، اس بیج سے پودا نکالنا، اسے اگانا وہ میرے ہی اختیار میں ہے. تو رزق دینا، پیسہ دینا، مال دینا، ہم انسان صرف کوشش کرتے ہیں، دینا اسی نے ہے. جب تک وہ نہیں چاہے گا ہمیں کچھ نہیں ملے گا.
اور اگر وہ چاہے گا تو ہماری ذرا سی ایفرٹ سے بھی وہ اپنے غیب سے، اپنی جناب سے ہمارے خزانوں کو بھر دے گا۔ تو آپ نے اس آیت نمبر 64 پر آ کر رکنا ہے، اپنی من چاہی مراد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اور پھر جو باقی صورت بچ گئی ہے آپ نے وہ مکمل کر لینی ہے۔ صورت مکمل کرنے کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے اور بات ختم۔ یہ ڈیلی آپ نے کرنا ہے، ایک بار صرف صورت پڑھنی ہے بس، اور پڑھتے ہی رہنی ہے، پڑھتی رہنی ہے، پڑھتی رہنی ہے۔ میں نے اسی طرح کیا تھا، یقین کریں۔ ہاں، لیکن اس میں یہ ہے کہ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ گئی تھی، میں نے محنت اپنی پوری کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ آن لائن کام کر رہی تھی ان دنوں، آن لائن میں ارننگ کر رہی تھی، یوٹیوب کی میں بات نہیں کر رہی، کچھ ادر سورسز ہیں وہاں سے میں ارن کر رہی تھی۔ لیکن آپ یقین کریں کہ میں وہاں سے بہت کم ارن کرتی تھی، مطلب میرا میکسیمم ہوتا تھا کہ میں 10 سے 12 ہزار ارن کر لیتی تھی پر منتھ، بس اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن پتہ نہیں، جیسے ہی میں نے سورہ واقعہ اس طرح سے پڑھنی شروع کی ہے، اللہ تعالیٰ نے، مجھے نہیں پتہ، مجھے نہیں سمجھ آتی، میں ابھی آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں تو مجھے گوز بمس ہونے لگے ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کہاں سے خود بخود ایسی چیزیں بن جاتی ہیں، خود بخود اللہ تعالیٰ ایسے سورسز بنا دیتے ہیں۔ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی غیب سے ایسے مدد بھیجتے ہیں کہ یقین ہی نہیں آتا، یقین ہی نہیں آتا۔ تو میں نے 2 کام کیے تھے، ایک تو میں نے اپنی محنت زیادہ کر دی تھی، دوسرا میں نے سورہ واقعہ اس طرح سے پڑھنی شروع کر دی تھی۔ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، 4 مہینے کے اندر اندر میں نے پیسے جمع کر کے اور اپنے بیٹے کو لیپ ٹاپ دلایا، گیمنگ لیپ ٹاپ دلایا، اس کی پسند کا دلایا، اور یہ نیو ایئر والے دن کی بات ہے، مطلب اس دن نیا سال بھی تھا اور اسی دن میں نے اپنے بیٹے کو یہ لیپ ٹاپ گفٹ کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ کہ میں اپنی بیٹے کی یہ خواہش پوری کرنے میں اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ ہی اللہ نے دیا، ورنہ میں کس قابل ہوں، میری کیا اوقات ہے، ہم انسانوں کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے صرف کوشش دی ہے، اس کوشش میں برکت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اپنے اختیار میں رکھی ہے۔ اگر میری یہ ایک چھوٹی سی خواہش پوری ہو سکتی ہے تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی یہ خواہشات پوری نہیں ہو سکتی ہیں؟ بس آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ پر۔ بہت سارے لوگ میرے کہنے سے پڑھنا شروع کر دیں گے کہ جی اچھا، ہمیں تو پڑھتے ہوئے 7 دن ہو گئے ہیں، ہمیں تو پڑھتے ہوئے 8 دن ہو گئے ہیں، طرف خان تو جھوٹ بول رہی تھی، ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیت بھی تو دیکھنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا دل بھی تو دیکھنا ہوتا ہے۔ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کا یقین کامل نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر۔ آپ کو طرف خان پر یقین ہوگا لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہوگا۔ مجھ پر یقین مت کریں، اپنے رب پر یقین رکھیں، اپنے رب پر یقین کے ساتھ یہ عمل کرنا شروع کریں، پھر آپ کو معجزات بھی دیکھنے کو ملیں گے، پھر غیب سے اللہ تعالیٰ جس طرح مدد کرتے ہیں نا، وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ آپ کی جو بھی خواہش ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، بچوں کی اچھی ایجوکیشن ہے، اچھے کپڑے ہیں، کہتے ہیں نا جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، کچھ بھی، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، کچھ بھی ہے اپنے رب سے مانگیں، اور سورہ واقعہ کو اس طرح سے پڑھنا شروع کریں، اپنے رب پر یقین رکھیں۔ 8 دن پڑھنی ہے، 10 دن پڑھنی ہے، ساری زندگی پڑھنی ہے، اس چیز کا کوئی حساب کتاب مت رکھیں، بس ایک روٹین بنا لیں۔ جس طرح کھانا کھاتے ہیں نا ہم روٹین میں، پانی پیتے ہیں نا روٹین میں، اسی طرح سورہ واقعہ کو اپنی زندگی کی روٹین میں شامل کر لیں، اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ آپ کا رب کبھی بھی آپ کو اپنے در سے خالی ہاتھ لوٹانا پسند نہیں کرتا۔ تو بس یہی میرا آج کا ولاگ تھا، آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا، چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ پازیٹیوٹی کو زیادہ سے زیادہ اسپریڈ کیا جا سکے۔ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، ملوں گی کل پھر ایک نئے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔